سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صدر عالی ذی الخاص صدر اجلاس، معزز علماء کرام، سامعین نظام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، یہ فون بند کروا آواز. آج بتاریخ 11 فروری سن 2024 عیسوی کے اس اجتماع میں جو مسجد ابو سفیان چندرائن گمٹا کی اس مسجد جامع مسجد اہل حدیث کے اس صحن میں جو اجلاس منعقد ہوا ہے اور جو اجتماع منعقد ہوا ہے، اس اجتماع میں جس موضوع پر آپ حضرات سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں اور جس موضوع پر حکم دیا گیا ہے گفتگو کرنے کا، وہ ہے فلاح انسانیت کا راز. فلاح انسانیت کا راز. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ عز و جل ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اپنی دنیا اپنی آخرت کو سنوارنے سجانے اور اس دنیا کو تعمیر اور ترقی دینے اور امن و سلامتی کو بپا کرنے کی ہم تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں، میں اللہ رب العزت کے شکریہ کے بعد اپنے برادر عزیز علی جناب برادرم لیاقت علی خان صاحب اور ان کے جملہ رفقا کا میں تہہ دل سے مشکور ممنون ہوں کہ جنہوں نے اس اجرت میں اتنا حسین موقع دیا کہ میں اپنے اہالیان حیدرآباد برادران حیدرآباد سے روبرو ہو سکوں، ان سے کچھ گفتگو کر سکوں. اور آپ حضرات کا بھی تہہ دل سے مشکور ممنون ہوں، خواتین کا بھی، کہ جنہوں نے اپنا وقت نکال کر اللہ اس کے رسول کی باتوں کو سننے کے لیے یہاں تشریف لائے. آئیے مل جل کر بار الہٰ سے التجا کریں، فریاد کریں، گر گڑائیں، اللہ رب العزت کے دربار میں دعا کریں کہ بار الہٰ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے اور اللہ اس کے بدلے میں اللہ ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے، ہمارے ماں باپ کے اوپر رحم فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، ان کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے اور اللہ رب العزت ہمارے آل اولاد بیوی بچے بھائی بہن سب کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر اور بھلائی عطا فرمائے اور اللہ عز و جل ہمارے گناہوں سے اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. آمین یا رب العالمین. عزیزان محترم، فلاح اور انسانیت یہ دو جملے ہیں اور راز یہ بھی ایک لفظ ہے. فلاح ایک لفظ ہے، کلمہ ہے، انسانیت ایک کلمہ ہے. آپ کو پتہ ہے فلاح کامیابی کو کہتے ہیں، کامیابی کو کہتے ہیں، اور انسانیت جس کو کہتے ہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک ہے انسان اور ایک ہے انسانیت. انسان ہم اور آپ ہیں. انسانیت، انسان جو ہے بشر کو بولتے ہیں، انسان کو بولتے ہیں، اور انسان اور انسانیت میں فرق ہے. انسان اس زمین میں پیدا ہوتا ہے اور اس زمین میں دفن ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے. انسان ختم ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے. لیکن انسانیت کبھی نہیں مرتی ہے. انسانیت کا تعلق زمان سے ہے، انسان کا تعلق زمین سے ہے. تو جس کا تعلق جس سے ہے وہ اسی کے اندر مر کے ختم ہو جاتا ہے. لیکن انسانیت کا تعلق زمان سے ہے. زمانہ جب تک ہے تب تک انسانیت زندہ ہے. انسانیت کی رونقیں ہیں، انسانیت کی بہاریں ہیں، انسانیت کا
دبدبا ہے، ہمہمہ ہے، زمزمہ ہے، انسانیت کا شور ہے، انسانیت زندہ ہے۔ انسانیت کس کو کہتے ہیں؟ انسانیت ایک ایسا تصور ہے، ایک ایسی حقیقت ہے جو دو چیزوں کو جوڑتی ہے، جو دو انسانوں کے درمیان کنیکشن پیدا کرتی ہے، تعلق پیدا کرتی ہے، اس کو انسان ہے۔ اس کے کئی پہلو ہیں، کئی گوشے ہیں انسانیت کے، لیکن اس میں دو گوشے بڑے اہم ہیں۔ انسان کا تعلق انسان سے دو طرح سے ہوتا ہے۔ ایک تو پیدائش کی وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان پیدا ہوئے، ہم بھی پیدا ہوئے ہیں، آپ بھی پیدا ہوئے ہیں، ہمارا بھی پیدا کرنے والا ایک ہے، آپ کا بھی پیدا کرنے والا ایک ہے۔ اس ناحیے سے ہمارا اور آپ کا رشتہ ہے، ہمارا اور آپ کا انسانی تعلق ہے۔ اور ایک چیز ہے، دوسرا رشتہ ہوتا ہے جو اس رشتے کا تعلق انسان کے اپنے عمل سے ہوتا ہے، جیسے یعنی اس رشتے کو بنایا جاتا ہے، جیسے ماں اور باپ کا رشتہ، میاں اور بیوی کا رشتہ، بھائی اور بہن کا رشتہ، استاد اور شاگرد کا رشتہ ہے کہ نہیں، امام اور مقتدی کا رشتہ۔ یہ وہ رشتے ہیں جو بنائے جاتے ہیں۔ ایک رشتہ بنایا ہوا ہوتا ہے، جسے اللہ نے جیسے پیدا کیا، ہم کو پیدا کیا، آپ کو پیدا کیا، اس طرح سے یہ بنایا ہمارا آپ کا رشتہ اور تعلق ہے۔ اور دوسرا رشتہ جو ہم بناتے ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا، اس کو انسانیت۔ اب اس رشتے کو کیسے نبھایا جائے، کیسے اس رشتے کو تعمیر کیا جائے، اس رشتے کو کیسے برقرار رکھا جائے، اس رشتے کے اندر کیسے حسن پیدا کیا جائے اور کیسے رونق بڑھائی جائے، کیسے مسرت ڈالی جائے، اس رشتے کے ذریعے سے کیسے ہمیں خوشیاں حاصل ہوں، یہ چیزیں ہیں سمجھنے کی، اور اسے میں آج آپ کے اس مجلس میں انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تیسری بات بھی آپ سمجھتے چلیے بنیادی طور پر، تمہیدی طور پر، تاکہ بات بالکل واضح ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، ہمیں پیدا کیا، اور اس دنیا کے اندر اللہ نے اور بھی مخلوقات بنائے ہیں جنہیں ہم حیوان کہتے ہیں۔ دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ انسان ہم انسان کو بنائے، اور دوسری مخلوقات کو حیوان ہے، چرندے، پرندے اور دیگر چیزوں کو پیدا فرمایا۔ دونوں کے درمیان فرق یہ ہے، بحیثیت حیوان تو ہم سب حیوان ہیں، حیوان یعنی زندگی والے ہیں، ایسی چیزیں جس کے اندر زندگی، تو ہم سب حیوان ہیں، چرند بھی پرند بھی سب حیوانات کے اندر آتے ہیں، ہم بھی حیوان ہیں۔ لیکن ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ ہم جو حیوان ہیں، ہم حیوان ناطق ہیں۔ اللہ نے ہمیں شعور بخشا ہے، آگہی بخشی ہے، خیر اور شر کی تمیز عطا فرما دی ہے، اچھے بھلے اور برے کے درمیان فرق کرنے کا اللہ نے ہمیں ایک دماغ عطا فرمایا ہے۔ لیکن دیگر جو حیوانات ہیں ان کے اندر بھی ہے، وہ بھی آگ سے دور رہتے ہیں، پانی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، جو پانی کے ہے وہ پانی میں جاتے ہیں، جو پانی سے دور رہنا چاہتے ہیں وہ خشکی میں جیتے ہیں، ان میں بھی تھوڑا بہت شعور ہے، لیکن وہ نتیجہ نکالنے کا جو شعور ہے، نتیجہ نکالنے کا جو احساس ہے، وہ صرف انسان کے اندر موجود ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اسی لیے قرآن کریم، اور ایک اور وجہ ہے، ایک تو یہ کہ تمیز پیدا ہوتی ہے ہمارے درمیان شر اور خیر کی، دوسرا فرق یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں فرمایا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، ہم دیکھیں اللہ نے سب کو پیدا کیا، لیکن انسان کے بارے میں فرمایا ہم نے انسان کو پیدا کیا بہترین شکل و صورت کے اندر پیدا کیا، بہترین قد و قامت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ اسی وجہ سے ایک جگہ اور اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو، آدم کے اولاد کو، ساری مخلوقات کے اوپر ہم نے عزت عطا فرمائی ہے، کرامت عطا فرمائی ہے، ان کی فضیلت عطا فرمائی، ان کا رتبہ، ان کا مقام ہم نے بلند کیا ہے۔ اس حیثیت سے انسان اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک انتہائی مکرم، انتہائی محتشم، انتہائی معزز اور انتہائی محبوب مخلوق ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے یہ رتبہ اور اسے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ اور کیسے پیدا فرمایا اس کی بھی وضاحت اللہ رب العزت فرمائی، اور ہمارے درمیان کوئی فرق نہیں رکھا۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اچھا، اب یہ ایک چیز یہ سمجھ میں آ گئی
حیوان میں اور انسان میں فرق یہ ہے۔ ایک چیز اور آپ سمجھیے، انسانیت کس کو کہتے ہیں؟ انسان تو ہم سمجھ میں گئے، انسانیت کس کو کہتے ہیں؟ انسانیت کو جب آپ ڈکشنری کی کتاب اٹھائیں گے، لغت کی کتاب اٹھائیں گے، تو انسانیت جیسے فیروز اللغات فارسی کی ڈکشنری ہے، اردو کی ڈکشنری، جب اس کو کھولیں گے تو اس میں کئی معنی انسانیت کے دکھائیں گے۔ انسانیت کے معنی آدمیت، انسانیت کے معنی بشریت، انسانیت کے معنی عقل، انسانیت کے معنی شعور، انسانیت کے معنی خیرت، انسانیت کے معنی تہذیب و تمدن، انسانیت کے معنی اخلاق، انسانیت، یہ تمام سب انسانیت کے معنی میننگ ہے، میننگ آف انسانیت۔ انسانیت کی یہی تعریف ہے۔ انسانیت کی ہمارے سماج اور معاشرے میں بے حد ضرورت ہے، آپ سب جانتے ہیں اس حقیقت کو، اور ہم نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے محسن انسانیت کہتے ہیں کہ انسانیت کے محسن ہیں۔ تو انسان میں اور انسانیت میں فرق ہے، آدمی میں اور آدمیت میں فرق ہے، یہ بات اچھی طرح سے سمجھیے۔ ہم انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، آپ بھی انسان ہیں، زید بھی انسان ہے، بکر بھی انسان ہے، رام چندر بھی انسان ہے، لکشمن بھی انسان ہے، سب انسان ہیں، لیکن انسانیت میں بحیثیت انسان ہمیں کوئی فرق نہیں، بحیثیت انسان ہمیں کوئی چھوٹا بڑا نہیں، بحیثیت انسان ہم میں کوئی مکرم اور محترم نہیں، ہم سب انسان ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان علیکم رقیبا۔ یہ آیت کریمہ صرف مسلمانوں کو، صرف یہودیوں کو، یا کسی نصرانی یا کسی غیر مسلم یا کسی بدھسٹ یا کسی جین کے لیے نہیں، بلکہ یا ایھا الناس، اللہ کا خطاب۔ اس حقیقت کو تو سب کو بتلانا بھی پڑے گا۔ بہت سارے حیوان، انسانیت سے دور لوگ، یہ بھی انسانیت کے خلاف بات ہے کہ آپ اپنے پیدا کرنے والے کو نہ جانیں، آپ کو جس نے جنم، آپ کی جس نے تخلیق کی، آپ ایک پانی کا قطرہ تھے، آپ اپنی حقیقت کو نہ جانیں، آپ دنیا کی حقیقت کو نہ جانیں، آپ آسمان کے بنانے والے کو نہ جانیں، چاند اور سورج سب کچھ گپا گپ کھائے جائیں، ڈھکیلے جائیں، لیلے جائیں، نگلے جائیں، سب کرتے جائیں، اور اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے مخلوق، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتھروں کی دیوتاؤں مورتیوں کے نام پر آپ انہیں خالق اور مالک سمجھیں۔ میں کہتا ہوں دنیا میں اس سے گندی انسانیت کسی چیز کا نام ہے، جو اپنے مالک کا وفادار نہ ہو، جو اپنے مالک کی معرفت جسے حاصل نہ ہو، جسے اپنے پیدا کرنے والے کا شعور نہ ہو، جس کے اپنے پیدا کرنے کی آگہی نہ ہو، پیدا کرنے والے کی اسے علم نہ ہو، وہ انسان ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ رب نے اسی لیے فرمایا، ارے یہ تو جانور ہیں، ارے جانور بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے، جانور سے بدترین لوگ۔ سمجھ کے بات آئی کہ نہیں آئی؟ انسانیت سمجھیے، آج دنیا کو انسانیت کی ضرورت ہے، انسانیت کا خون ہو رہا ہے، انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے۔ ہم سے بہتر انسانیت سمجھانے والا، ایک مسلمان سے بہتر انسانیت کا پریچے دینے والا، ایک انسان مسلمان سے بڑھ کے انسانیت کا مفہوم بیان کرنے والا، اور انسانیت کا محافظ، انسانیت کا نگراں، انسانیت دنیا کے اندر بپا کرنے والا دنیا میں نہ پیدا ہوا ہے اور نہ قیامت تک پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ حقیقت ہم کو بتلانا پڑے گا، لیکن یہ صرف دعووں سے نہیں ہوگا۔ غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے دنیا کے لوگوں، الناس یہ نہیں کہا یہ اے مسلمانوں، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا المسلمون، یا اے مسلمانوں، یا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو سنو، نہیں، اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے سنسار کے باسیوں، اے دنیا کے لوگوں، انا خلقناکم اتقوا ربکم، اپنے پیدا کرنے والے سے ڈرو، اپنے پیدا کرنے والے سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ کون ہے تمہارا پیدا کرنے والا؟ جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ کس سے؟ یہ حقیقت نہ کسی بھی دھارمک کتاب میں موجود نہیں، آسمانی کتابوں میں موجود ہے، ہو سکتا ہے کسی کے گیتا بائبل میں موجود ہو، ہم کو نہیں معلوم، لیکن قرآن ہم کو یہ بات بتا رہا ہے۔ قرآن جو اس کائنات کی آخری کتاب ہے اور اللہ کی سب سے سچی کتاب ہے،
جس کے اندر ایک حرف ایک نقطے کی بھی کہیں رد و بدل نہیں کیا گیا، کہیں تبدیلی نہیں کی گئی اور نہ کوئی تبدیلی کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے ڈائریکٹ اس کی حفاظت اور نگرانی کی ذمہ داری لی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ بہت سارے آئے پیدا ہونے والے، بہت سارے قرآن کے اندر تبدیلیاں پیدا کرنے والے، چیلنج کرنے والے، دعویٰ کرنے والے، یہ کرنے والے، الا بلا بدتر آج بھی جا کے جہنم کی کھاڑیوں میں پڑے ہوئے ہیں، جا کے غیروں کے چرڑوں کے اندر شرڑ لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ناموں تک کو تبدیل کر کے اور جا کر کے وہاں یہ لعنت ہے اللہ کی طرف سے ان کے اوپر۔ کچھ دنوں پہلے آپ نے دیکھا نا، ایک کوئی رضا نام کا، کوئی محسن رضا کیا نام تھا اس کا، منحوس کا نام لینا بھی باعث عذاب ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرمائے یا غارت فرمائے، ویسے بھی غارت ہے۔ اب کسی اس دور میں کسی کا نام لینا، کتا بلی بھی آپ کے خلاف FIR درج کروا سکتے ہیں، تو ہوا یہ کتے کا بھی نام لو تو کہیں گے یہ ہم ہی کتے ہیں، ہم ہی کو کہہ رہا ہے۔ واللہ بن جاتے ہیں لوگ، آپ کو پھنسانے کے لیے خود کتا بن جائیں، خود بلی بن جائیں، اپنا چلائیں گے تب نہیں کہ ہم سگے مصطفیٰ، سگے غوث ورا، سگے فلانی، سگے کتا فلانی، کتے سب کہیں گے، لیکن آپ کہیں گے آپ کے خلاف FIR درج۔ معراج ربانی ہم کو کتا کہہ رہا ہے، معراج ربانی ہم کو ہجڑا کہہ رہا ہے، معراج ربانی ہم کو فلاں کہہ رہا ہے، فلاں یہ کہہ رہا ہے، فلاں وہ کہہ رہا ہے، اس لیے نام لینے کی ضرورت ہی نہیں، اور نام نہ بھی لو تبھی بھی پھنسا دیتے ہیں لوگ۔ یہ دور عجیب و غریب کا دور ہے، انسانیت کا خون ہے، اس کو سمجھاؤ، سمجھنے کی کیسے سمجھائیں گے آپ؟ مولانا ابھی ہمارے بغل میں تقریر کر رہے تھے، نام لوں تو ابھی اپنے لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ ارے بھائی کیوں ناراض ہوں گے؟ ناراض ہونے والا سب سے بڑا احمق ہے، سب سے بڑا جاہل ہے، وہی ناراض ہوگا۔ آپ لیو نا، آپ بتاؤ، کھل کے بتاؤ، صاف بتاؤ۔ یہ دنیا اشارے کنارے کی بات نہیں سمجھتی، اسی لیے آج ننگی ہو گئی عورتیں فلموں میں، بہت اشارے کنارے میں فلمیں بنا کے تھک گئے، اب اوپن کر کے سب دکھا رہے ہیں، ایسے نہیں تو ایسے مانو، آؤ نہ کسی طرح سے جہنم میں ہمارے دوست بنو۔ تو آپ دین کی وہ بے حیائی بے شرمی کر کے نہیں شرما رہے، جھوٹ اور مکاری اور فحاشی اور بے حیائی پھیلا کے ان کو شرم نہیں آتی، تو آپ حق بیانی میں کیوں شرما رہے ہو بھائی؟ کھل کے بتاؤ۔ جو جیسا ہے، جو چور ہے اسے چور کہا جائے گا، جو ڈاکو ہے اسے ڈاکو کہا جائے گا، جو مشرک ہے اسے مشرک کہا جائے گا، جو بدعتی ہے اسے بدعتی کہا جائے گا، جو منکر قرآن و حدیث ہے اسے منکر قرآن و کہیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں مت کہیے، ہو سکتا ہے کل کو مسلمان ہو جائے تو مت کہو، کسی بدعتی کو بدعتی نہ کہو، کسی کافر کو کافر نہ کہو، کل کو مسلمان ہو جائے تو۔ ہم نے کہا تو پھر اپنی چچیری بہن کو بہن نہ کہو، میں میری بہن کو بہن نہ کہو، کل کو بیوی ہو گئی تو، ہے کہ نہیں؟ ہے بات ایسی سمجھنا تو ایسے سمجھو، تب سمجھ میں آ جاتی ہے بات، ہاں یار یہ بات تو صحیح کہہ رہا ہوں، یہ بات تو صحیح ہے۔ چچی کو بھی چچی مت کہو، کب کو چچا مر گئے تو شادی تو جائز ہے نا چچی سے، بولو پھر تو چچی مت کہو۔ اللہ ہدایت دے جاہلوں، جو جیسا ہے ویسا کہا جائے، انسان ہے تو انسان کہا جائے گا، جانور ہے تو جانور کہا جائے گا، کتے کا پلا ہے تو پلا کہا جائے گا، کتا ہے تو کتا کہا جائے گا۔ یہ کون سی عقل مندی کہ ہاتھی کو آپ پلا بنائے، پلے کو ہاتھی کر دیں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ خیرت کا نام جو رکھ دیا جنوب خیرت۔ اچھا عزیزان محترم، تو اللہ رب العزت نے انسانیت بتلائی، یا ایھا الناس، دنیا والوں کو ایک خطاب فرمایا اور کہا سنو، اپنے اس رب سے ڈرو، اپنے اس مالک سے ڈرو، اپنے اس رب کہا رہا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم۔ دیکھو اللہ عز و جل کتنا حکیم ہے، کتنا خبیر ہے، اور کتنا عظیم ہے، کتنا بڑا ہے، کہ وہ جانتا ہے کہ ہماری بنائی ہوئی مخلوق ہے نا، ہم نے ہی بنایا اس کو، اسی کے اندر گندگی بھی ہے، اس کے اندر شرافت بھی ہے، اس کے اندر خباثت بھی ہے، اسی کے اندر غلاظت بھی ہے، خباثت بھی ہے، اور شرافت اور نجابت بھی ہے، پاکی اور طہارت بھی ہے، تزکیہ بھی ہے، اور اس کے اندر تزمین بھی ہے، برائی بھی، اس کو پتہ ہے اللہ رب العزت کو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رب کہا، رب، یا اتقوا ربکم، اپنے رب کو۔ رب پنجابی میں تو اللہ ربی رب کہتے ہیں نا، رب پنجابی زبان میں رب کہتے ہیں، رب وہ زیادہ سمجھ میں آتا ہے۔ ہمارے یہاں رب کا معنی بھی ماشاءاللہ ہم سب جانتے ہیں، رب کہتے ہیں پالنے والے، پالن ہار، پیدا کرنے والا، مارنے والا، جلانے والا،
روزی دینے والا، شفا دینے والا، بیماری دینے والا، آنکھیں دینے والا، زمین دینے والا، آسمان دینے والا، آہار دینے والا، خوراک دینے والا، غذا دینے والا، جو رب کہتے ہیں۔ اللہ لفظ اللہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں نہیں استعمال فرمایا۔ وہ کہہ سکتے تھے نا، اے لوگو اپنے اللہ سے ڈرو، اپنے، لیکن اللہ نے کہا کیوں؟ ہاں یہی تو بات ہے، جو نقاب رخ الٹ دی تو یہ قید بھی لگا دی، اٹھے ہر نگاہ لیکن کوئی بام تک نہ پہنچے۔ یہی امتحان ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت و زندگی تم نے کیا سمجھا ہوا؟ اپنے ہاتھ میں، جب چاہو پیدا ہو جاؤ، جب چاہو مر جاؤ، جاؤ مر جاؤ پیدا ہو جاؤ، اپنے آپ پیدا ہوا کوئی؟ بولو۔ ہاں تو اپنے خداؤں کو بھی اٹھا کے نہ ٹھاٹ سے بلڈنگ میں لائیں تو نہ آ سکے، نہ چل سکے، نہ پھر سکے، نہیں سمجھ میں آئے۔ برسہ برس تک کسی مسجد کے کونے میں پڑا ہوا تھا، بیچارہ چپ چاپ، عاشق پیدا ہوئے، محبوب پیدا ہوئے، پتہ نہیں کیا کیا پیدا ہوئے، آج ان کو نجات مل گئی، ملی جو اما ملی تو کہاں ملی؟ ملی بھی تو مسجد ہی کو ڈھا کر کے جگہ ملی، جہاں سے اٹھے تھے وہیں بیٹھے، وہیں بٹھائے گئے۔ نہیں سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ مسلمانوں ذرا سمجھو، اپنے دماغ کی کھڑکیاں کھول کے رکھو، ورنہ پٹو گے، اور پیٹے جا رہے پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے، نہ اللہ سمجھ میں آ رہا ہے، نہ رسول اللہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ بڑے ہو درگاہوں، مزاروں، شدوں، علموں، مارو مرو، اللہ کی قسم کمریں ڈھیلی ہو رہی ہیں، کمر، پتہ نہیں کب یہ خناس سدھریں گے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ میں عقل نہیں، تمہارے جیسے بد عقلوں کے اوپر ایسے ہی حکمران جو مقرر کیے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا وہ ہے عذاب، ایسے نہیں آئے۔ بہت بہترین ہمارے پردھان منتری بھی ہیں، اور ہمارے یہ کیا کہتے ہیں اندرونی وزیر داخلہ کو ہوم منسٹر صاحب بھی ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، بولو آمین، بولو۔ ہم تو چاہتے ہیں تو آج 24 میں انہی کی حکومت آ گئی، بھلے کانگریس آ گئی آپ کے یہاں تلنگانہ میں، نو پرابلم، اندر اندر سب بیٹھے ہوئے ہیں، تم لٹو بن کے صرف کانگریس کرو، اندر بڑی بڑی آفسوں میں سب پورے بیٹھا دیے ہیں، اس کو ڈونٹ ویری، کوئی فکر کی بات نہیں۔ جیسی روح ویسی فرشتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے ہو جائیں گے اگر یہ آج کا نتیجہ ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، لوگو جیسے تمہاری روح ہوگی، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے، اسی طرح کے تمہارے حکمران تمہارے اوپر اللہ مقرر فرمائے گا۔ تم چور ہو، تم اللہ سے خیانت کرنے والے، بے ایمان ہو، تم اللہ کو دھوکہ دینے والے، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون وفی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب عظیم۔ اللہ رب العزت وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے منافقوں سے فساد نہ پیدا کرو، فتنے نہ پیدا کرو، قالوا انما نحن مصلحون، سب سے بڑے ٹناٹن سنی تو ہم ہی ہیں، اہل سنت والجماعت، ہم ہی تو ہیں عاشق رسول، ہم ہی تو ہیں اللہ کے نبی پہ جان قربان کرنے والے، ہم ہی تو ہیں سب کچھ۔ یہ منہ اور مسور کی دال ہے، یہ منہ اور مسور کی دال۔ اللہ کے نبی کی سنتوں کا مذاق تم اڑاؤ، بدعات روز و شب تم گڑھو، تم ایجاد کر کے اللہ کے دین کا تمسخر اڑاؤ، اللہ کی توحید کی دھجیاں تم اڑاؤ، اور اپنے آپ کو اس کے اوپر ایمان کا دعویٰ بھی، اینچ بلج بیست، چور مچائے شور، واہ واہ، کب سدھرو گے؟ یہ اللہ کی طرف سے اللہ کا عذاب ہے جو اللہ نے ہمارے تمہارے اوپر مسلط کیا ہے۔ لوگوں کو کیا سمجھاؤ گے؟ پلٹ کے تم کو جواب دیتا ہے، تم بھی تو سوئے مردوں کو پوج رہے ہو، تمہارے پاس کہاں عقل ہے؟ تمہارے سامنے مرا ہے، بے اولاد مرا ہے، تم نے دفن کیا ہے لے جا کر کے قبروں میں، نہ اٹھا نہ بیٹھا، نہ خود گیا نہ خود قبر کھودی، مرنے کے بعد وہی مردہ سب سے بڑا کراماتی ہو گیا تمہارا، ولی اللہ کے نام پر تم نے اس کی پرستش کرنا شروع کر دی۔
تمہیں عقل نہیں ہے، نہ وہ سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ کچھ کر سکتا ہے، تم نے اسے خدا کا درجہ دے دیا، اللہ کا درجہ دے دیا۔ یہ عقل ہے، یہ دماغ، یہ دین ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ایسے لوگوں کو مسلط کیا ہے جو تمہیں اگر نہیں سدھرو گے تو قیامت تک پیٹتے رہو گے۔ اور وہیں مملکت سعودیہ عربیہ میں ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ، جی زور سے بولو، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ تمہارے حلق سے اترے نہ اترے؟ جی ہاں، نجدی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہندوستان میں نجدی کہہ کے ہم کو گالی دیتے ہیں۔ نجدی کہتا ہے کہ کیوں تعظیم کی، نجدی کہتا ہے کہ کیوں، شیر سنا رہا ہوں، اتنا آپ حیرت سے نہ دیکھیں، میں کوئی فارسی نہیں بول رہا ہوں۔ نجدی کہتا ہے کہ کیوں تعظیم کی، دل تھا ساجد نجدیا، پھر تجھ کو کیا؟ یعنی دل ہی سجدہ میرا کر رہا تھا، تیرے باپ کا کیا ہے؟ ہم نے کہا میرے باپ کا کیا ہے، جا کے تو سجدہ نہیں سب کچھ ڈھکیل لے، ہمارے باپ کا کیا ہے؟ جہنم میں تو تیری کمر ڈھیلی ہوگی، اور ابھی ہو رہی ہوگی قبر میں۔ اوپر چادر چڑھانے سے، پھول کی پتیاں چڑھانے سے، اگربتیاں سلگانے سے اندر کی بدبو میں کبھی خوشبو پیدا ہو سکتی؟ جس کی قبروں میں چلا کرتی ہو جنت کی بہار، جس کی قبروں میں چلا کرتی ہو جنت کی بہار، اسے تمہارے ان بدباطن اور سڑے گلے اگربتیوں اور خوشبوؤں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بدبو بند کروا رہے ہیں کہ تاکہ بدبو نہ آئے تو خوشبو لٹا رہے ہیں۔ یہ ہے ہماری عقل، یہ ہم دین اسلام، جس دین نے ہم کو انسانیت سکھلایا، سب سے بڑی انسانیت، پتہ ہے سب سے بڑی انسانیت اپنے مالک کے ساتھ وفاداری کرنا ہے، غداری نہیں کرنا۔ اور سب کا مالک کون ہے؟ اور اللہ کی حکمت بالغہ دیکھیے، اللہ اکبر، اے اللہ، ایک نہیں، ہزار نہیں، جتنی جانیں ہوں تیرے نام پہ قربان فدا ہوں بار الہ۔ تو کتنا بڑا حکیم اور کتنا بڑا رحمت و کرم والا ارحم الراحمین ہے کہ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے جن کو تو نے یہ اعزاز عطا فرمایا، ان کی بخشش کے لیے تم نے اللہ اپنا ذاتی نام نہیں استعمال کیا، بلکہ صفاتی نام رب، تاکہ تمہیں اور سمجھ میں آ جائے کہ تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے۔ اس کو پتہ ہے تم نے تو نہ جانے کس کو معبود بنایا ہوا ہے، پتھر کو بھی، پیڑ کو بھی ہے، ہر حرکت کرنے والا تمہارا خدا ہے، بولو، بلکہ جو حرکت نہ کرے وہ بھی خدا ہے، ایسے نہ صحیح تو ویسے صحیح، ہر طرح سے تم نے خدائی مقام اور خدائی درجہ اللہ کو پتہ ہے، اس لیے اس نے اپنا ذاتی نام نہیں سنبھالا کہ کم از کم رب، پیدا کرنے والا تم مانتے ہو، جانتے ہو۔ کفار مکہ جانتے تھے کہ ان کا رب کون ہے؟ لَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم، اے میرے نبی اگر آپ ان سے پوچھو کہ ان کو پیدا کس نے کیا ہے تو یہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، ان سے پوچھو تمہاری سماعتوں کا، کانوں کا جو تم سنتے ہو، اور تمہاری آنکھوں کی بصارتوں کا مالک کون ہے؟ اللہ اکبر۔ تو یہ کفار مکہ کیا کہیں گے؟ اللہ۔ اتنی بھی سمجھ میں نہیں آتی، پھر بھی وہ اللہ کے سوا اللہ کو مانتے بھی تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو بھی مانتے تھے، ان کو وسیلہ سمجھتے تھے۔ ان کو کیا سمجھتے تھے؟ وسیلہ، جیسے آج لوگ کہتے ہیں وسیلہ، بغیر سیڑھی کے تم چھت پہ کیسے پہنچ سکتے؟ تو ہم بزرگان دین کا وسیلہ لیتے ہیں۔ یہ چھت کو اور اللہ کو ایک ہی سمجھ رہا ہے ذلیل آدمی، یہ ملا چھت کو اور اللہ کو بولو ایک ہی سمجھ۔ جیسے چھت پر پہنچنے کے لیے سیڑھی چاہیے، ایسے اس مردود کو اللہ تک پہنچنے کے لیے سیڑھی بنایا ہوا ہے۔ اور سیڑھی کون سی بنائی؟ اپنے منمانی کی، اپنے مرضی کی سیڑھی۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے کسی کے اوپر کوئی دلیل نازل
کرامتوں کے جناب شیخ عبد القادر جیلانی بھی پریشان ہوں گے، یہ کس کا نام لے کر کے بکواس کر رہا ہے یہ مولوی ہیں؟ آ جائیں اگر اور سن لیں تو تھوک کے جائیں گے کہ مردود، یہ تو کافروں سے بھی بدتر ہے، خبیث ہے، یہ میرے نام کے جھمیلے کر کر کے پیٹ بھر رہا ہے، شیرینی کھا رہا ہے اور پیسے بٹور رہا ہے میرے نام سے۔ شیخ عبد القادر جیلانی پریشان ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت کو پتہ ہے، اس مائک کے بنانے والے کو پتہ ہے اس مائک میں کیا فالٹ ہوگا، کیسے ہوگا اور کیسے یہ سدھرے گا۔ اس موبائل کے بنانے والے کو پتہ ہے یہ کیسے چالو ہوگا، کیسے کیا ہوگا، خراب ہوگا تو کیسے صحیح ہوگا، کیسے نہیں صحیح ہوگا۔ ہمیں بھی اللہ نے بنایا، ہم کو پتہ ہے، ہمارے بارے میں پتہ ہے۔ رب کہہ کر رب نے سب کو اکٹھا کیا، انسانوں کو۔ چلو اللہ نہیں مانتے، اللہ کو گالیاں دیتے ہو، اللہ کو برا بھلا کہتے ہو، اللہ کو کٹوا کہتے ہو، اللہ کو مارنے نہ جانے کیسے کیسے، اللہ کو بھی کہتے ہو، اللہ کا نام لینے والوں کو بھی کہتے ہو، اللہ کے نام کے مقابلے میں مخلوقات کے تم نعرے لگاتے ہو، ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اور تم اپنے اپنے بزرگوں کے نعرے لگاتے ہو، یا غوث المدد، یا خواجہ اجمیری المدد، یا فلانے المدد، یا حجویری المدد، جے شری رام ہے، یا علی مشکل کشا، علی توڑ دشمن کی نلی، جے بجرنگ بلی، وہ کہتا ہے یا علی۔ ہم سمجھیے برا نہ لگے، برا نہیں لگنا چاہیے، سمجھو، عقل کے ناخن لو، شعور سمجھو، کب سدھرو گے؟ پھر رہو اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، تمہاری ایک مسجد نہیں، تمہارا سب کچھ برباد ہو جائے گا اگر نہیں سدھرو گے، ایسے کٹو گے۔ میں نے بتایا نا مملکت سعودیہ عربیہ میں اللہ کو پتہ امن ہے کہ نہیں امن ہے، شانتی شانتی ہے، سکون ہی سکون ہے، کہیں کوئی مزار ہے، کہیں کسی درگاہ کی پوجا ہو رہی ہے، اور درگاہوں اور تمام ولیوں، تمام رسولوں کے امام اعظم حکیم الامت، ہمارے اور آپ کے سید العرب والعجم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، پوجی جا رہی ہے، قوالیاں گائی جا رہی ہیں، جھمکے لگائے جا رہے ہیں، ناچ گانے بھنگڑے ہو رہے ہیں، نیاز فاتح ڈیگیں ٹھنکائی جا رہی ہیں، قرآن خانی، قل خانی، فلانے خانی، باقر خانی، عثمانی خانی، کیا کیا خانی، خوان کے نام پر دستر خانی۔ کسی نے کہا قرآن خانی کیوں بدعت ہے؟ قرآن خانی تو اچھی بات، فاتحہ خانی آپ اسے حرام کہتے ہیں؟ ہم نے کہا فاتحہ خانی کب حرام ہے بھائی؟ فاتحہ تو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ من لم یقرأ بها فلا صلاۃ لہ، جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی تو نماز نہیں، تو کہتے ہیں تو پھر آپ کے بارے میں یہ کیوں کہتے ہیں کہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، کہتے کہ نہیں کہتے؟ تو ہم نے کہا یہ وہی کہتے ہیں جو نہ زندگی میں فاتحہ پڑھتے ہیں نہ مرنے پہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آئے؟ نمازوں میں ان کے ہاں فاتحہ کے بغیر بھی نماز، بولو آپ اکیلے رہو یا دکیلے رہو یا امام کی رہو یا مقتدی رہو، نہ بھی سورہ فاتحہ پڑھو پھر بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، مولوی منوا لے گا، مفتی وہاں قبول کروا لے گا کہ باپ کا ڈنکا بج رہا ہے۔ یہ مولویوں کے چکر میں پڑ کے آپ نے اپنی عاقبتیں برباد کرنی، اللہ کی قسم۔ کوئی اگر دکان والا آپ کو ڈپلیکیٹ مال دے دے تو آئندہ اس کی دکان کی دہلیز بھی نہیں تاکو گے، مڑ کے بھی نہیں دیکھو گے، مولوی کے پیچھے تم چھلے بنے ہوئے ہو، کب سدھرو گے؟ مولویوں کو سدھارو سب سے پہلے، ان کے چغے، ان کے امامے، ٹوپیاں پگڑیاں اور اماموں کی قسمیں نہ دیکھو، اس میں شیطان چھپا ہوا ہے، ابلیس۔ ان مسجدوں کے، ان محرابوں کے امین شیاطین بنے ہوئے ہیں، ابلیس ہیں، ابلیس کے پجاری ہیں، ان کو سمجھو، ہوش کے ناخن لو مسلمانوں، ماؤں بہنوں بیٹیوں، سارے کے سارے ہم بیدار کر رہے ہیں، جگا رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑی انسانیت کا درس ہے جو حضرت محمد الرسول اللہ، انسانیت کا سب سے بڑا محسن، کائنات میں نہ پیدا ہوا نہ پیدا ہوگا، وہ کون ہے؟ بولو، ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ۔ مکے کے اندر شرابی بھی تھی، وہ مولانا کہہ رہے تھے کہ حالات صحیح نہیں ہیں، بیچارے مارے ڈر کے وہ الگ کام رہے نا، حالات کبھی بھی صحیح نہیں رہتے، حالات صحیح نہیں رہتے۔ کون سے حالات صحیح نہیں؟ ہم غریب ہیں تو کیا ہم کھانا نہیں کھاتے؟
ارے ٹھیک ہے بھائی، ملک مسلم بریانی نہیں کھاتے، چٹنی روٹی کھا لے، دال روٹی کھا لے، بھوکے تھوڑی مرے۔ حالات ہمیشہ کریٹ کیے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں، شیطان بنا کے رکھتا ہے تاکہ تمہارے زبانوں سے حق باتیں نہ نکلے۔ انہی میں ہمیں اپنے حالات کو بنانا بھی ہے، بگاڑنا بھی، سنوارنا بھی۔ حالات کیسے بھی ہوں، قرآن کی بات، رب کی بات، اللہ کی بات ہم کو سنانی ہے، ہم کو اسے چھپا کر کے نہیں چلنا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کلمہ زبان سے کہنا، حالات اتنے ناسازگار تھے کہ آپ کی بھٹیوں کے نظر ہو جاتے تھے۔ کتنے سخت حالات تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ باپ بھی، بیٹا بھی، بیوی بھی، ماں بھی برہنہ ننگے مکے کی چوراہے پر کھمبے میں بدھے، برہنہ ایک سوٹ کی۔ اما سمیہ تھے، عمار تھے، یاسر تھے، باپ بیٹے دونوں ننگے، اما سمیہ ننگی، اللہ اکبر، بدھے ہوئے کھمبوں میں۔ آج یہ حالات ہمارے ہوئے ہیں؟ مجھے بتاؤ مسلمانوں، اللہ نہ کرے یہ حالات آئیں، لیکن نبی نے ان حالات کا مشاہدہ کیا، نبی کو ان حالات سے دوچار کرایا گیا، نبی کے کلمہ پڑھنے والوں کو دوچار کرایا گیا، اور قیامت تک آنے والوں کے لیے یہ درس دیا گیا۔ یہ حالات ہو سکتے ہیں تمہارے، پھر بھی تمہیں کرنا کیا ہے، تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ نبی کائنات گزر رہے ہیں، وہ نبی جو آسمانوں کی طرف اٹھا لے تو جبریل آیت کریمہ لے کے نازل ہو جاتا تھا، وہ نبی جو آسمان کی طرف دیکھ لے تو قبلہ تبدیل ہو جائے، وہ اللہ دیکھ رہا ہے، رسول دیکھ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ حضرت عمار چیخ کر کے اللہ کے نبی، اللہ سے دعا تو کریں کہ اللہ ہمارے اوپر رحم فرمائے، یہ حشر ہو ہے ہمارا، دیکھو نبی کائنات نے کیا کر رہا ہے، ہاں میں دعا کروں گا۔ کہا صبرن یا آل یاسر انا موعدنا وموعدکم فی الجنہ۔ یاسر کیا ہے، آل و اولاد صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو، یہاں نہیں تو جنت کے دروازے پر ملاقات ہو۔ اللہ اکبر۔ اما سمیہ، ابو جہل آیا، کہاں ایسے چھوڑا ہوا تم نے؟ اما سمیہ ان سے کہا کہ چھوڑ دے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، تجھے آزاد کر دیں گے۔ اما سمیہ نے کہا جان جا سکتی ہے پر ایمان نہیں دے سکتی۔ ایک ٹانگ ایک اونٹ کے کوہان میں، دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کے کوہان میں، اور بیچ میں اما سمیہ کے پیٹ میں اس نے نیزہ مارا، اور دونوں اونٹوں کو نیزے مارے، دونوں اونٹ مختلف سمتوں میں چلے، اما سمیہ بیچ سے چر کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محسن انسانیت دیکھتے رہے، تڑپتے رہے، بلکتے رہے، رب سے دعا کرتے رہے، فریادیں کرتے رہے لوگوں کو توحید کی طرف۔ اس سے بھی برا وقت آج ہمارے اوپر آئے ہیں، بولو اللہ کرے نہ آئے، ہو سکتا ہے آ بھی جائے، آئے ہوئے ہیں بہت سارے جگہوں میں، لیکن اگر آپ نہیں سدھرے تو یہاں بھی ہوگا، اللہ نہ کرے ہوگا۔ اور گیہوں کے ساتھ گھل بھی پیچھے جائیں گے۔ تم جو دین کی باتیں چھپا چھپا کے رکھ کے بیٹھے ہو نا، نہیں حالات بگڑ جائیں گے، سب میں اتحاد پیدا کرو۔ بے جھوٹو، مکاریوں سے کوئی قوم فلاح اور کامیابی حاصل کر سکتی؟ جھوٹ ہے۔ کشتیوں میں سوراخ کرنے والے سوراخ کر رہے ہیں، تو اتحاد ملت کی بات کر رہا ہے۔ نبی نے کہا تھا تمہاری مثال ایسی ہے جیسے ایک کشتی ہو، اس کے دو حصے ہیں، ایک بالائی حصہ، دوسرا نیچے کا حصہ۔ کشتی بیچ سمندر میں جا رہی ہے، منزل کی طرف، ساحل کی طرف۔ نیچے والے اوپر جا کر کے میٹھا پانی لے رہے ہیں، پی رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کھانا پکا رہے ہیں، نہا رہے ہیں، دھو رہے ہیں۔ کسی نے انہی میں سے مشورہ دیا کہ اوپر والوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہوگی، ہم آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، بیچاروں کو بڑی تکلیف ہوگی۔ پھر تو کسی نے اس میں پن ماری، کہا ایسا کرو، تکلیف دینا حرام ہے،
تکلیف نہ دو. اپن ادھری کشتی میں نیچے ہی سوراخ کر لیتے ہیں, پائپ لگا لیتے ہیں, یہیں چیڑ پھاڑ کر کے یہیں سوراخ کر لیں گے, اور اپن اوپر والوں کو تنگ بھی نہیں کریں گے. ہم اپنا یہاں نہائیں گے, دھوئیں گے, پکائیں گے, کھائیں گے, آرام سے رہیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے, آپ کے اوپر برکتیں نازل فرمائے. ہمارے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مثال دے کر کے سمجھایا کہ تمہاری مثال ایسی ہے, اب اگر نیچے والوں نے سوراخ کرنا شروع کر دیا اور اوپر والے دیکھتے رہے تماشا, اور اوپر والوں نے نیچے والوں کا ہاتھ نہیں پکڑا, منع نہیں کیا, تو نتیجہ یہ ہوگا کہ نیچے والے بھی سمندر میں غرق ہوں گے اور جو تماشا دیکھ رہے ہیں وہ بھی. لیکن ہوش مندی اور خرد مندی اور عقل مندی یہ ہے کہ اوپر والے فوری طور پر اس کا ہاتھ پکڑے نا, یہ نہیں ہوگا. ہمیں کوئی پریشانی نہیں بھائی, ہم کو کوئی دکھ نہیں, ایک نہیں 1000 دفعہ آؤ جاؤ, لیکن نیچے سوراخ مت کرو. نیچے سوراخ کرو گے تو ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی وہی مسئلہ ہے کہ یہ ہماری مثال کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم کو اسی طرح اس دنیا میں رہنا ہے. چوروں کو بھی منع کرنا ہے, ڈکیتوں کو بھی منع کرنا ہے, مشرکوں کو بھی روکنا ہے, کافروں کو بھی درس دینا ہے, بدعتیوں کو بھی سنت کا درس دے, چوطرفہ چومکھی لڑائی لڑنی ہے. کلمہ پڑھنے والوں کو جیسے منافقوں کو بھی اور بے کلمہ کافروں کو بھی. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ نیا ان تمام سب مسائل سے جوجھ رہے ہیں؟ نبی کے زمانے ہی سے یہ مسائل شروع ہوئی. اللہ کے نبی کے زمانے میں مسجد بنانے والے بنائے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی کے پیچھے ہی نماز پڑھتے تھے جو اللہ کے نبی کے خلاف سازشیں کرتے تھے, صحابہ کے خلاف سازشیں کرتے. مسجدیں بنائی مسجد قباء کے مقابلے میں, اسی ایریے میں جسے اللہ نے ڈھانے کا حکم دیا, فرمایا لا تقم فیہ ابدا. نبی جا رہے ہیں غزوے کی طرف, راستے میں ان نام نہاد مسلمانوں سے سابقہ پڑا. انہوں نے کہا مسجد بنا رہے ہیں, آپ جب لوٹیے گا تو آپ ضرور اس میں قیام فرمائیے گا, نماز پڑھیے گا. ان کا مقصد تھا کہ نبی کے قدم مبارک پڑھیں گے, سب کے درمیان مشہور ہو جائے گا یہ نبی کی مسجد ہے. اس کے بعد جیسا بھی کھیل کھیلنا چاہیں گے یہیں پر ہم پوری پلاننگ کریں گے اور اسلام کو, مسلمانوں کو, نبی کو, رسول کو سب کو ڈائنامنٹ کریں گے, اذیت پہنچائیں گے, تکلیف پہنچائیں گے, کاٹیں گے, ماریں گے, دشمنوں کا ساتھ دیں گے. یہ پوری پلاننگ تھی. لیکن عرش والے نے آسمان سے آواز دی لا تقوم فیہ ابدا. پلٹ کے جانا تو پیر بھی نہیں رکھنا. رب نے بھانڈا پھوڑ دیا اور رب نے کہا گرا دو اس کو. اور مسجد زرار ہے, نقصان پہنچانے والی مسجد. تو مسجد بھی مسجد زرار بھی ہوتی ہے. مسجد کیا ہوتی ہے؟ ہاں, زرار بھی ہوتی ہے. اور آج جو تم سن رہے ہو فیس بک یہ سب ہیں, چلتے رہیں گے. یہ کتے بھونکتے رہتے ہیں, ہاتھی چلتا رہتا ہے. کہاوت ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, کہاوت ہے. کیا ہے یہ؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ کہاوت ہے کہ کتے, میں نے ابھی بتایا بہت سارے لوگ خود کو کتا بن جائیں گے کہ ہم کوئی کہا ہے, لیکن یہ کہاوت ہے, میں نے نہیں کہا ہے. میں نے تو صرف کہاوت کہی ہے. کیا زمانہ آیا ہے نہیں. اب آپ کو اس کی بھی تشریح, میڈیا کو اس کی بھی تشریح, اس میں پتہ نہیں کتنے کتنے یار بیٹھے ہوں گے, لکھ رہے ہوں گے, ذہن و دماغ پر ریکارڈ بھی کر رہے ہوں گے. ابا حضور تک پہنچانا ہے, سب کچھ کروانا ہے. لیاقت صاحب بچ کے رہیے گا, کبھی ہماری وجہ سے آپ گرفتار ہو جو سروے سروا آپ ہیں. ہاں, ہمارے بہت سارے لوگ اس لیے ہم کو بلاتے بھی نہیں کہیں کہیں بیچارے, ہمارے ڈر کے. ہم نے کہا بلاؤ ہی مت, تمہارا کلیجہ نہیں ہے اتنا بڑا, کلیجہ ہو تو بلاؤ, ورنہ بلاؤ ہی مت. تمہیں ایسے گھٹ گھٹ کے مرنا ہے, مر جاؤ گے, ڈوبو گے انہی کے ساتھ, تم بھی ڈوبو گے, مرو گے ایسے. اس قوم کو وضاحت کی ضرورت ہے, روشنی میں لانے کی ضرورت ہے. یہ ہماری قوم ہے, ہمارے اللہ کے بندے ہیں, اس لیے یہ بات بتا رہے. حالات ہر دور میں رہے ہیں, ویسے ہی رہیں گے. حضرت صہیب رومی ہی تھے نا, وہ بیچارے
کئی مہینے تک 2-3 مہینے بھی گھر میں زمزم پی پی کر کے پڑے رہتے، مارے ڈر کے پوچھتے نہیں تھے کہ محمد کس کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دفعہ حضرت علی سے ملے، کہنے لگے کہ مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ کہا کیا کام؟ ایسا ہے کہ میں تمہیں مسلسل دیکھ رہا ہوں 2 مہینے سے یہیں پہ حرم میں، تم ایسا کرو میرے پیچھے پیچھے، لیکن اگر کوئی مکے کا کوئی کافر نظر آیا نا تو میرے پیچھے پیچھے رک نہیں جانا، میں جوتا صحیح کرنے کے بہانے جھک جاؤں گا، تو چلتے رہنا، کبھی کوئی یہ سمجھ لے کہ یہ تو میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، میں تجھے لے کے چلوں۔ خوف دیکھ، ڈر دیکھ، حالات کی ناسازگاری دیکھ، یہ حالات تھے محترم۔ اور گئے، گھر میں لے کے گئے، کہا کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ بتایا، کہا مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے، میں ان کو دیکھنے کے لیے آیا۔ اللہ اکبر۔ کہا پہنچ گئے منزل تک، بے فکر رہو، پہنچا دیے جاؤ گے منزل تک۔ یہ حالات تھے جناب، کٹنے، مرنے، پیٹنے، رب کا نام لینا اپنے آپ کی جان کو جوخم میں ڈالنے کے برابر تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی ایسے سچویشن میں محسن انسانیت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کوئی چیز نہیں چھیڑی۔ شراب خوری بھی تھی، زناکاری بھی تھی، بدکاری بھی تھی، چوری بھی تھی، چماری بھی تھی، سب کچھ تھا، قتل بھی تھی، 40 سال تک تلواریں بے نیام، تم نے ہمارے پردادا کو قتل کیا، تم کو قتل کیا، تمہارے خاندان کو قتل کریں گے۔ اس طرح سے دشمنیوں کا خون، جناب علی انسانیت کا خون بہایا جا رہا تھا۔ قربان جائیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک فارمولہ، نسخہ، فلاح انسانیت، انسانیت کامیاب کیسے ہو سکتی ہے، اس کا راز کیا ہے، یہ راز سے پردہ اٹھانا چاہ رہا ہوں۔ زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا، میں بات ختم کرنا بھی چاہ رہا ہوں میں۔ عزیزان محترم، وہ راز کیا ہے؟ وہ راز وہی ہے جو اس کیمیا، صاحب کیمیا نے، جس نے حیوانوں کو انسان، جس نے شرابیوں کو امام، اور جس نے چوروں اور چکوں کو عدل اور انصاف کا پیکر، جس نے بزدلوں کو بہادری، اور جس نے کمزوروں کو، ناتواں لوگوں کو کیسر و کسرا سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کرنے والا، جس نے وہ عظمتیں اور رفتیں پیدا کری، جس نے عدل و شجاعت کے پیکر بنائے، جس نے ایسی انسانیت کی تعمیر کی اور اس طرح سے ذہن سازی کی اور دل اور دماغ اور جسم کو ایسا مزکہ اور مصفہ اور طاہر اور مطہر بنا دیا کہ رب نے آسمان سے کہا رضی اللہ عنہم، اور انہی کے بارے میں نہیں بلکہ کہا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ جاؤ، میرے نبی کے وہ صحابہ ہی نہیں جو سب سے پہلے ایمان لائے، میرے نبی کے وہی صحابہ نہیں جو بعد میں ایمان لائے، وہ میرے نبی کے وہی صحابہ نہیں جو صرف مہاجر ہیں، وہی صحابہ نہیں جو صرف انصار ہیں، نہیں، بلکہ جن لوگوں نے ان کی بھی پیروی کی ہے، جو ان کی بھی اطاعت کر لیں گے، ان کی بھی پیروی کر لیں گے، اللہ ان سے تو راضی ہے ہی، ان سے بھی اللہ اسی طرح راضی ہو جائے گا جیسے ان سے راضی ہوا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور ان کے لیے جنت تیار ہے۔ یہ ہے ہمارا دین، یہ ہے ہمارا کسوٹی، یہ ہے محسن انسانیت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام۔ انہوں نے شرابیوں کو نہیں چھیڑا، بدکاروں کو نہیں چھیڑا، زناکاروں کو نہیں چھیڑا، کسی کو نہیں چھیڑا، صرف انہوں نے ایک دھاگے کا ایک اہم سرا پکڑا، اور وہ سرا تھا توحید باللہ۔ یارو، سب سے بڑا احسان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس انسانیت کے اوپر یہ ہے کہ اس بھٹکتی ہوئی انسانیت کو، اس کھٹا چوپ اندھیرے میں ظلمت و تاریکیوں میں بھٹکنے والے انسانوں کو توحید کا راستہ بتا دیا، اور راز بتا دیا کہ اگر تم توحید کو تم نے اپنے پیشانیوں کا جھومر بنا لیا، اپنے رگ رگ میں، نس نس میں بٹھا لیا،
اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے سوا تمہارا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا تمہارے دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی تمہیں بیٹا بیٹی دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کسی کے اوپر بھروسہ مت کرو، اللہ کے سوا کسی پر توکل نہ کرو، جب سوال کرو تو اللہ سے مانگو، اور جب مدد اور فریاد کرو تو اللہ سے مانگو۔ یاد رکھو، رب نے اگر تمہارے مقدر میں خیر لکھ دیا ہے، پوری روئے زمین ایک طرف ہو کر کے وہ شر میں بدلنا چاہے تو اس خیر کو شر میں بدل سکتے، اور اگر اللہ نے شر لکھا ہے، برائی لکھی ہے، مٹانا لکھا ہے، پوری روئے زمین کے لوگ مل کر تمہیں بچانا چاہیں کبھی بچا سکتے؟ یہی وہ گڑ تھا، یہی وہ نسخہ کیمیا تھا، یہی وہ راز تھا جو غار حرا سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے اور پھر لوگوں کو بتایا، سمجھایا۔ تیل کے کڑاہوں میں ماننے والے جل گئے، جناب علی پیٹھ کے اندر سے دھوئیں، پیٹھ کے اندر سے انگارے نکلنا ہوئے، پھٹ گئے، چر گئے، مٹ گئے، سب کچھ قربان کر دیا، لیکن رب کی توحید میں کسی کو ساجیدار اور شریک کرنا گوارا۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی انسانیت کی کامیابی کا بنیادی راز ہے۔ آخری بات، آخری آیت کریمہ، مولانا تاخیر سے آئے ہیں جس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ اب آپ بعد میں نپٹائیں، آپ سمجھنا میں نے اپنا وقت لینا ہی لینا ہے۔ میں آخری بات میں عرض کرنا چاہوں گا، رب نے فرمایا، سنو کامیابی کہاں ہے۔ رب نے فرمایا، بہت ساری باتیں میں نے بہت سارے مسئلے ہیں، میرے اس کے لیے وقت چاہیے، لیکن آخری بات یہ اہم نقطہ قرآن کریم کا میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں۔ اللہ کہنے والے کو بھی، سننے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کامیاب فرمائے اور انسانیت کو کامیاب فرمائے۔ ہمارے بھارت کے اندر انسانیت کا راج ہو، انسانیت کا غلغلہ ہو، انسانیت کی خوشبوئیں پھوٹیں۔ اللہ رب العزت سب کو انسانیت، بحسین اور خوبصورت انسانیت کا پیکر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ملک کے پردھان منتری کو بھی انسانیت کا درس، اور اندرون مملکت کے کیا کہتے ہیں اس کو، وزیر داخلہ کو بھی انسانیت، اور جتنے بھی وزراء، عمراء، فقراء، امیر اور غریب، فقیر ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ انسانیت کے زیوروں سے مالا مال، مزین اور آراستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اگر انسانیت کا میں گن بتانا لگوں، ہنر بتانے لگوں گا تو پوری رات گزر جائے گی، لیکن یہ باتیں ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ پورا دین اسلام ہی انسانیت کا نام ہے۔ 23 برس تک انسانیت کی تعمیر ہوئی ہے۔ میں 23 گھنٹے کیا 2 گھنٹے 30 منٹ میں بھی نہیں بیان کر سکتا، جو 23 برس میں مکمل ہوتی ہے، تم 2 گھنٹے میں سننا چاہو گے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ اس دنیا کے اندر سب سے بڑا نسخہ اسلام ہے، جو انسانیت کا درس دیتا ہے، جو امیر و غریب کے فرق کو مٹاتا ہے، جو کالے اور گورے اور رنگ اور نسل کے اوپر کسی کے تکریم اور کسی کی عظمت کی بنیاد نہیں رکھتا، بلکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کہہ کر یہ فیصلہ دیتا ہے کہ تم میں سب سے زیادہ نیک اور شریف سید نہیں، مغل نہیں، خان نہیں، مرزا نہیں، پٹھان نہیں، کسی بھی ذات اور پات کے، رنگ کالا ہوگی، گورا ہو، کچھ بھی ہو، کچھ نہیں، اللہ دیکھتا ہے تو اللہ تقوی اور پرہیزگاری کو دیکھتا ہے، اور سب سے بڑا متقی وہ ہے جو سب سے بڑا اللہ کی توحید کے اوپر عمل کرنے والا ہے۔ اگر وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اس کا نام تقوی نہیں 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 ہے، بلکہ تقوی یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، حرام خوری چھوڑ دی جائے، چوری گھٹیاہی چھوڑ دی جائے، زنا کاری چھوڑ دی جائے۔ تقوی نام ہے اللہ اور اس کے رسول نے جن باتوں سے منع کیا ہے ان کو چھوڑ دینا، اس کا نام تقوی ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا شرک نہ کرو، چھوڑ دو شرک۔ یہی نہیں چھوڑ رہا ہے، ہم چوری تھوڑی کرتے ہیں، ابے تو چوری کر لیتا اچھا تھا اس شرک سے، میری بیوی دال میں نمک تیز کر دیتی اچھا تھا، بنسبت اس کے کسی غیر مرد سے شیک ہینڈ کر دے، ہاؤ آر یو ڈارلنگ، پتہ چلا میری تو کمر ہی ٹوٹی ہے۔ مجھے آ کے میرا دوست کہہ رہا بھابھی تو ہوتی ہے اب کہتے ہیں ماشاء اللہ بھائی ماڈل ہے، نہیں کیا ہوا بھائی؟ ربانی صاحب نے تو گیا تو بھابھی نے کہا ہاؤ آر یو ڈارلنگ، مجھے تو ڈرائنگ روم میں بٹھایا، چائے پلایا، بغل میں بیٹھی،
اتنا اوپن میں زمین میں پھنس جاؤں؟ بولو یہ بے غیرتی کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ یہی برداشت کر سکتے ہیں جو غیروں کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ ان کا زمین ہے اتنا گھٹیا، اتنا ذلیل۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ زانی لا الزانیۃ الزانیۃ لا ینکحها الا زان او مشرک، کہ بدکار فاحشہ زانیہ عورت سے اگر کوئی شادی کرے گا تو صرف زناکار کرے گا یا مشرک کرے گا، بس دو ہی شادی کر سکتے ہیں۔ رب نے کتنا جزا جملہ فرما دیا، معلوم کیوں؟ جس طرح اب مشرک اور زانی دونوں کو اللہ نے برابر کیوں برمایا؟ اسی لیے کہ جس طرح زناکاری کرنے والی عورت اپنے شوہر کی دہلیز کو چھوڑ کر غیروں کی دہلیزوں کو سونگھتی ہے اور غیروں کے بستروں کو آباد کرتی ہے، اسی طرح مشرک بھی ہوتا ہے جو ایک اللہ کے دروازے کو چھوڑ کر غیر اللہ کے دروازوں کے اوپر جا کے اپنے سروں کو جھکاتا ہے۔ اس لیے رب نے زانی کو مشرک کو ایک ساتھ بیان کیا ہے۔ اب بھی تمہاری آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں؟ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، سبق پڑھ پھر عدالت کا، شجاعت کا، صداقت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ رب کا قرآن پڑھو، رب نے قرآن میں فرمایا آخری بات، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ یہ رب نے وعدہ کیا ہے قیامت تک آنے والی انسانیت سے کہ تم میں، اے لوگو تم میں جو اللہ پر ایمان لائے اور عمل صالح کرے، اللہ پر ایمان لائے، مفسرین نے کہا العمل الصالح هو اتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی پیروی کرنا عمل صالح ہے۔ اللہ پر ایمان لاؤ اور عمل صالح تم میں سے جو کوئی کرے گا، رب نے فرمایا یہ دونوں چیزیں وعدہ ہے ان لوگوں سے جو رب پر ایمان لائیں اور عمل صالح کریں، ان سے اللہ کا وعدہ ہے۔ وعدہ کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، ضرور بضرور، علماء موجود ہیں، لام بھی تاکید کا ہے، نون ثقیلہ بھی تاکید در تاکید ہے، ضرور بضرور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس زمین کا مالک بنا دے گا، خلیفہ بنا دے گا، وارث بنا دے گا، جو اللہ پر ایمان لائیں اور عمل صالح کریں۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ۔ نمبر ایک، صرف زمین کا مالک بنانے سے کیا ہوتا ہے؟ زمین کے مالک بہت بن گئے ہیں، لیکن کہیں اسلام ہے؟ پڑوسی ملک میں گئے دیکھے، بھاگے تھے، لا الہ الا اللہ پہ ہم پاکستان بنا رہے ہیں اور لا الہ الا اللہ کی قبر کھول رہے ہیں ذلیل، اور اللہ نے ذلیل کیا ہوا، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ نے فرمایا زمین کا مالک بنا دیں گے، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ۔ جماعت اسلامی کے لوگوں سنو، احتجاج کرنے سے یہ کوئی طوطا نہیں ہے کہ اسلام کو لا کے کرسی میں بٹھا دیا۔ آؤ ہم تمہیں بتائیں تقدیر امم کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے انقلاب نہیں برپا کیا تھا کہ ایک تختہ کو اٹھا کے پلٹ دیا تھا، نہ، اللہ کے نبی نے دلوں کو تبدیل کیا تھا، رب کی توحید سے تبدیل کیا تھا، ورنہ پیشکشیں تو اللہ کے نبی سے ہو چکی تھیں۔ دولت چاہیے، ہیرے جواہرات کے پہاڑ قدموں میں ڈال دیں گے، حسین اور خوبصورت لڑکیاں چاہیے، قریش کی حسین اور خوبصورت لڑکیاں تمہاری حرم سرا بنا دی جائیں گی، اور محمد سرداری چاہتے ہو، آؤ کعبے کے رب کی قسم ہے ہم تمہیں اپنا سردار بھی مان لیتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ تم اس توحید کی بات سے واپس ہو۔ حالات ناسازگار ہیں، توحید کی بات نہیں کرنا۔ نبی نے کہا جاؤ، لو وضع الشمس فی یدی، داہنے ہاتھ میں سورج رکھ دو، بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دو، رب کعبہ کی قسم ہے تم سرداری کی بات کرتے ہو، ہیرے جواہرات کی بات کرتے ہو، حسین اور خوبصورت لڑکیوں کی باتیں کرتے ہو، یہ ہماری ٹھوکروں پر ہیں۔ ایک ہاتھ میں سورج، دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دو، پھر بھی ہم رب کی توحید بیان کرنے سے خاموش رہ سکتے؟ خاموش رہ سکتے؟
بیان کری اور رب بیان کیا، اور تم کہتے ہو حالات سازگار نہیں ہیں، الیکشن سے حکومت لائی، لے کے گئے تھے ایک ٹکڑا بھاگے، آج تک نہ اسلام آیا، نہ توحید آئی، نہ سنت آیا، نہ کچھ آیا اس کا مدد، نہ تم آئے، تم ہی نہیں آئے ہیں۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، رب اپنے دین کو تمکنت غلبہ عطا فرمائے گا۔ رب نے کہا ہم عطا کریں گے، کون عطا کرے گا؟ اب تو سدھر جاؤ، بہت ہو گیا، 60-65 سال سے مر رہے ہو، یہ لٹریچر وہ اجتماع فلانا، اب تو سدھر جاؤ، اللہ کے رب، تو آؤ ہمارے ساتھ، آؤ ہم توحید کے پلیٹ فارم پہ آپ کو لانا چاہ رہے ہیں، وہ توحید نہیں جو تم نے چوچو کا مربع بنایا ہوا ہے، رام بھی خود پڑھیے نماز تو وضو گنگو جمن سے ہو، راضی رہے خدا تو برہمن کو غم نہ ہو، وہ توحید نہیں، مائی فٹ، اس توحید کو ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، ہم اس توحید کی بات کرتے ہیں جو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، جو صحابہ نے بیان کیا، وہ توحید بیان کیا۔ اللہ دین کو غالب کرے گا، وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور وہ بھی دین تمہارا پسندیدہ نہیں۔ پاکستان میں میٹنگ ہوئی، علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ کے زمانے کی بات ہے، یہ ہوا کہ ضیاء الحق، جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں کہا ہم اسلامی کنٹری بنائیں گے، نام ہی لیا تھا کہ چاروں طرف سے مولویوں کی الغار شروع ہو گئی، ابے اسلامی کنٹری، کون سا اسلامی کنٹری؟ اب اسلامی کنٹری بنے گی تو کون سی فقہ رائج ہوگی؟ آ گئے مولوی اپنی اصلیت پہ ننگا پرہنا ہو گیا، کون سی فقہ جاری کرو گے؟ کسی نے کہا حنفی فقہ ہوگی کیونکہ ہم زیادہ ہیں، کسی نے کہا شافعی فقہ ہوگی، کسی نے کہا مالکی ہوگی، جوتیوں میں دال بانٹنا شروع کری ملاؤں نے، اور 5واں فرقہ بھی ہے، بولو اس کا نام نہیں لیتے، اس میں ہم کو ملاتے ہیں، کہتے ہیں یہ اہل حدیث 5واں۔ ہم نے کہا بیٹا وہ ماریں گے کہ تم نانی نانا سب بھول رہا، بہت زیادہ ہوشیاری ہم سے نہ کرو، ہم پہ ظاہر ہے تمہارا باطن، منہ نہ کھلواؤ، میں وہابی، منہ نہ کھلواؤ، 5ویں ہم نہیں ہیں، تمہارے ہی سگے بھائی ہیں، تمہیں سے نکلے ہوئے، ہمیں 5واں نہ شمار کرو، ہم تو پہلے ہیں، ہم تو مکمل اسلام کا پردرشن کر رہے ہیں، ہم تو مکمل قرآن و سنت کی دعوت دے رہے ہیں، ہم ٹکڑیوں میں بٹنے والے لوگ، ارے جو بیٹا اپنے باپ کے گھر سے الگ اپنا مکان بنا لیتا ہے، اس کے بارے میں دنیا کہتی ہے یہ بٹا ہوا، یہ باپ سے الگ اس نے اپنا گھر بنایا، لیکن جو بیٹا اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا ہے اسے نہیں کہا جاتا کہ یہ بٹا ہوا، اسے کہا جاتا ہے اپنے اماں ابا کے ساتھ رہ رہا ہے، یہ بٹا ہوا نہیں۔ تو جنہوں نے گھر بانٹے تم ہو، وہ 5واں فرقہ، وہ 5ویں فقہ جعفری ہیں جو بیٹھ کے ٹیکوے دبا رہے ہیں، ان کا نام نہیں لیتے، ہمارا نام، ہم نے کہا تمہاری ناپاک زبانوں پہ ہمارا نام نہ آئے تو بہتر ہے۔ یہ ہوگا جب تم اسلام کی بات کرو گے، اسلام اس کا نام نہیں ہے، وہ دین جو تمہارا پسندیدہ ہے وہ دین نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ اپنا پسندیدہ دین غالب فرمائے گا، اور رب کا پسندیدہ دین کون سا دین ہے؟ وہ دین جو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، وہ دین۔ نمبر 2، نمبر 3 آخری بات، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اے رب تیری عظمتوں پہ قربان اور تیرے قرآن پہ قربان، کاش ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق ہوتی، ہمیں کامیابی کے سارے نسخے موجود ہیں، ترقیوں کے سارے راز پاش کیے رب نے، یہ تو ہماری بے ضمیری اور بے علمی اور غفلت ہے کہ ہم رب کے قرآن کو نہ پڑھ رہے ہیں اور نہ دیکھ رہے ہیں، ملوں کی باتیں انہی میں الجھے ہوئے ہیں۔ رب نے فرمایا اور سنو، ملک کے اندر امن و شانتی کو، اس کی استھاپنا اور اس کو امن و شانتی جو پیدا کرنے والا، اگر ملک کے اندر دہشت گردی ہوگی، بدامنی ہوگی، تو رب نے وعدہ کیا کہ ہم اس بدامنی کو، اس دہشت گردی کو اور اس گنڈا گردی کو امن و سلامتی میں تبدیل کر دیں گے، تبدیل کر دیں گے۔
وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، خوف کے بعد ڈر ہوگا، اس کو امن و سلامتی میں اللہ تبدیل فرما دے گا۔ لیکن ٹھہرو، رکو، نماز پڑھنے والوں، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، بھی ایک اسٹیپ باقی ہے آخری، اسے بھی سننے جاؤ۔ یہاں ہے اصل کیمیا، یہ ہے اصل کسوٹی، جس کے اوپر اچھے حسین چہروں کے چہرے بے نقاب ہوں گے تو وہاں شیطان چھپا ہوا نظر آئے گا۔ رب نے فرمایا پوری بات ہو گئی، ایمان لانے والوں تم میں سے کوئی اچھا عمل کرے، ایمان لائے تو یہ کریں گے۔ اے اللہ بات مکمل ہو گئی تھی، لیکن تیری عظمتوں پہ قربان وہ کہہ رہا ہے سنو، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، نماز بھی پڑھیں، عمل صالح بھی کریں، یعبدوننی صرف میری ہی عبادت کریں، ختم سی بات۔ لیکن پھر قید لگائی، لا یشرکون بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو ساجیدار بھی نہ بنائیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بھر دو جھولی میری یا محمد، در پہ آیا ہوں بلکہ سوال ہے۔ خوب گاؤ، پیٹے جاؤ گے جب پتہ چلے گا، اب پیٹے جا رہے ہو، ذلیل تو ہو رہے ہو۔ بولو مولوی سے، یہ ہے نماز نہیں، تقویٰ بہت بڑا ہے۔ تقویٰ نماز میں، بولو، نماز کو متقی کی علامت نہ بناؤ۔ سب سے بڑا تقویٰ اللہ کی توحید، صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ہو، یہ سب سے بڑا تقویٰ ہے۔ یہی انسانیت کی کامیابی کا راز ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بعد میں فصلی ہے، کامیاب ہو گیا وہ جس نے تزکیہ کیا، تقویٰ، تزکیہ، طہارت، وہ کامیاب ہے۔ وذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کے نام کو بباغ گہل بلند کیا۔ فصلی، اخیر میں ہے پھر نماز بھی پڑھو، لیکن سب سے پہلے بولو یہ ترتیبات ہونی چاہیے۔ اس لیے دھوکے نہ کھاؤ کسی کی نمازوں سے اور بڑے بڑے نماز کے گھٹوں سے کہ یہ بہت بڑا متقی ہے، شیطان بھی ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کہاں در پہ سر مار کے آیا ہوا ہے، درگاہ پہ یا درگاہ پہ، پتہ نہیں کیا بھروسہ۔ داڑھی موچ یہ تقوی کی علامت نہیں ہے۔ تم سے ہم سے بڑی داڑھیاں حضرات سکھ حضرات رکھتے ہیں۔ سعودی عرب میں ایک جیل میں گئے تو پتہ چلا وہاں ایک سکھ امامت کر رہا ہے۔ ہم نے کہا یار تو سکھ ہے، تو کیسے نماز؟ کہا مجھے کیا معلوم، یہاں متوع کہتا ہے انتا فی لحیہ کبیر، انتا فی امام کبیر، تمہاری داڑھی بڑی ہے، تم ہی بڑے امام ہو، آ جاؤ۔ اس لیے ہم کو کھڑا کر دیتا ہے۔ ہم نے بھی 2-4 صورتیں یاد کری ہیں۔ میں کہتا ہوں مجھے نہیں، وہ کہتا نہیں تمہاری داڑھی بہت بڑی ہے، تم ہی سب سے بڑے متقی ہو۔ یہ حال ہے۔ الغرض اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں انسانیت کی فلاح و بہبودی کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے سینوں میں، ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کی محبت جاگزی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں اپنے اور اپنے نبی کی محبت جاگزی فرمائے، اور تمام امت محمدیہ کو اللہ صراط مستقیم پہ چلنے والا بنائے، آمین۔